اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ بقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے،
قرآن و سنت سنا سنا کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بزم گلزار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام سالانہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے پہلے شمشیر اعلیٰ حضرت شاہین فکر رضا مناظر اسلام حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب زیدہ شرفہ خطاب فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ میرے بعد کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں تنویر احمد کوٹلوی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ بندہ ناچیز حاضری کے لیے حاضر ہے، دعا ہے کہ خالق کائنات اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اندر کئی معجزات موجود ہیں، اور وہ بہت سے موضوعات مخالفین اہل سنت جن کو چھیڑتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک معجزے میں ان سارے سوالوں کا جواب موجود ہے، اور عقائد اہل سنت کی خوب ترجمانی ہے۔ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا، اور کروڑا جلوے پیکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہوئے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی، اور دیگر انگنت موضوعات اس معجزے نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیے ہیں
معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے عقلیں عاجز آ جاتی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو ان گنت اوصاف و کمالات ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن یہ معجزہ نہایت انفرادی اور انوکھی شان والا ہے۔ اس کی چند نظیریں سامنے رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو عقلیں عاجز ہیں، اس کو تول نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک دن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے انتہائی قرب کا تذکرہ کرنے لگے، یعنی جو ان کی تاریخ کی ان کی معراج تھی۔ ایک مرتبہ انہیں رب ذوالجلال کا وہ قرب ملا تھا، نہ اس سے پہلے ملا تھا نہ اس کے بعد ملا۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے دنوت من اللہ دنوبا ما دنوت منہ قط، کہ میں رب ذوالجلال کے اتنا قریب چلا گیا جتنا پہلے کبھی بھی قریب نہیں گیا تھا۔ اس قرب پر جبریل علیہ السلام کو فخر تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف کان یا جبریل، یہ جو تمہاری تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے جس سے آگے تم نہیں جا سکے، اور جو ایک مرتبہ ہی تمہیں ملا وہ کیسا قرب تھا؟ رب کے کتنا قریب ہو کہ تم نے اللہ سے گفتگو کی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، کہ میں اتنا قریب چلا گیا اتنا قریب چلا گیا یہاں تک کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 حجاب نور کے باقی تھے۔ یہ ان کا ریکارڈ قرب ہے۔ پہلے اس سے زیادہ ہوتے تھے، کبھی 80,000 کبھی 90,000 کبھی اس سے بھی زیادہ، لیکن ایک مرتبہ انہیں یہ قرب ملا کہ اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھتے گئے، مگر پھر بھی 70,000 حجاب ابھی باقی تھے، اور جبریل علیہ السلام کی نورانیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اللہ کی تجلیات سے انہیں نقصان نہ پہنچے، 70,000 حجاب ابھی درمیان میں موجود تھے۔ ادھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سدرہ سے آگے نکلے فرمایا خلق بی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے نور کے 70,000 حجاب پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کا دیدار کیا۔ جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام جو بالیقین نور ہیں، ان کو ابھی درمیان میں 70,000 حجابات درکار تھے،
مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حجابات سے آگے گزر کے رب ذوالجلال کی ذات کا دیدار کیا تو پتہ چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہیں۔ کیونکہ سدرہ پر جو گفتگو ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک پوٹا بھی میں یہاں سے آگے گیا تو میں جل جاؤں گا۔ یعنی آگے نہ جانے کا جو اجازت لی تو وہ بھی بڑے ادب سے لی کہ یہ نہیں کہا میں نہیں جاتا یا نہیں جاؤں گا، ذکر کیا جا کے بھی ساتھ نہیں دے پاؤں گا کہ آگے اللہ کے جلوے بڑی تیزی سے برستے ہیں اور میرا نور سلامت نہیں رہے گا، میں جل جاؤں گا اور ساتھ بھی نہیں دے پاؤں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے جو عقیدہ تھا وہ واضح ہوا۔ اگر جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ہی نور سمجھتے ہوتے تو پھر خیر خواہی فرض تھی کہ کہتے کہ نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہی واپس جانا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، میرے دو وزیر زمین پہ ہیں اور دو وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمینی وزیر کہا اور یہ آسمانی وزیر ہیں، اور اپنے کنٹرول میں یا اپنا جو علاقہ تھا اپنا ایریا تھا اس کا دورہ سرکار کو کرا رہے تھے، تو پھر ساتھ جانا بنتا تھا لیکن ساتھ دے نہیں پا رہے تھے۔ تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نورانیت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ جبریل علیہ السلام کی بات سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل جب آپ نہیں جا سکتے تو میں پھر کیسے جا سکتا ہوں، میں بھی واپس چلتا ہوں۔ ایسا نہیں، سرکار نے فرمایا حل لک من حاجہ، جبریل آپ بتاؤ آپ کا بھی کوئی کام ہے تو میں کروا کے آ جاؤں گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عقیدہ اپنے بارے میں یہ تھا کہ جبریل کا نور اور ہے، میرا نور اور ہے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ جب دیدار کر کے واپس لوٹے تو سر پہ امامہ بھی سلامت تھا، بدن پہ جبہ بھی سلامت تھا، کہ جو کپڑا اس پیکر کے ساتھ لگا اس نے بھی جلوے برداشت کر لیے اور وہ بھی جل کے راکھ نہیں ہوا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اور اس لحاظ سے بھی یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ طور ایک پہاڑ ہے، اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ رب ذوالجلال کے ایک جلوے کو بھی برداشت کر سکے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کروڑوں جلوے برداشت کیے، بلکہ آپ کی تخلیق سے پہلے جو حدیث نور ہے اس میں ہزارہا سال تک آپ کی نور پر اللہ نے تجلیات ڈالی، اور مقصد یہ تھا کہ اس نور کو تجلیات برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے۔
کہ صرف ایک ہی ہستی ہے جنہیں عرش پہ لامکان کی خلوتوں میں بلایا جائے گا، اور اگر وہ آتے ہی بے ہوش ہو جائیں تو پھر جس مقصد کے لیے بلایا جائے گا وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ تو اس لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو ایسی پختگی عطا کی گئی کہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار چاہا، آرنی انظر الیک، رب اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے جواب میں یہ نہیں کہا لن اورا، میں وہ ہستی نہیں کہ جسے دیکھا جا سکے، فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تاکید نفی ہے یہ جوش لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو چونکہ کلیم تھے تو اللہ نے رب ذوالجلال نے ان کا بھی دل لبھایا اور ایک بات کی طرف انہیں متوجہ کیا، حالانکہ اللہ تجربے کا محتاج نہیں تھا، رب کو پہلے ہی معلوم تھا کیا ہونا ہے۔ تو فرمایا لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، ہم ایک جلوہ گراتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے، لیکن انہیں کچھ امید اس میں رکھی اور ان سے گفتگو لمبی کی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جلوہ گرایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں جو پہاڑ کی پختگی ہے وہ ہم جیسے انسانوں کی ہڈیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری ہڈیاں چھوٹی سی ہتھوڑی کی ضرب برداشت نہیں کر سکتی اور پہاڑ بڑے بڑے ہتھوڑوں کی ضرب برداشت کر سکتا ہے۔ اب جن لوگوں کو آج تک مغالطہ ہے اور اپنی بشریت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ ملاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نور جو عرش سے چلا اور طور پہ پہنچا اور وصف کی ایک تجلی تھی، پہاڑ اتنا زبردست ہونے کے باوجود اس نور کو، جلوے کو برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے، اور ایک جلوہ نہیں کروڑہا جلوے اپنے پیکر پہ برداشت کیے۔ تو پتہ چلا کہ طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ یعنی طور پہاڑ ہونے کے باوجود وہ جلوے برداشت نہیں کر سکا جو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں مرتبہ اس سے زیادہ جلوے آپ کے پیکر نے برداشت کیے اور پھر ہوش بھی نہیں ہوئے، بلکہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ کو یوں ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے کہ آنکھ جھپکتے ہی نہیں تھے۔ تو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ کی قوت عام انسانوں سے کس قدر زیادہ ہے، معجزہ معراج نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اور پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جو جلوہ گرا تھا، انڈائریکٹ انہوں نے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ تفسیر ابن کثیر میں وہ الفاظ ہیں کہ جب ان کو ہوش آیا تو وہ بالکل محروم نہیں تھے، بہت کچھ حاصل کر چکے تھے۔ اللہ کے نور کا کمال ہے، اگرچہ دیدار نہیں ہوا، بالواسطہ تجلی پڑی پہاڑ پہ، انڈائریکٹ انہوں نے دیکھا، پھر بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی اتنا فیضان پا چکے تھے کہ ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے اتنی تیز ہو چکی تھی۔ کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی لیلۃ الظلمہ مسیرۃ عشرۃ فراس، کہ وہ جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ کانا یبصر یعنی یہ نہیں کہ ایک وقت ایک منٹ آنکھوں میں ایسا نور آیا کہ دور دور تک دیکھا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، ماضی استمراری کا مطلب ہے ان کو دائمی صلاحیت مل گئی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اندھیری راتوں میں، یعنی دن کو نہیں، رات کو، رات بھی وہ جو چاندنی رات ہو، اندھیری رات، چاندنی رات بھی نہیں، جو اندھیری رات ہو، اس میں چیونٹی دیکھ لیتے تھے 30 میل دور جو پہاڑوں پہ چل رہی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو عرش پہ نہیں طور پہ تھے، دیدار نہیں انکار ہوا، اور پھر بالواسطہ ایک جلوہ دیکھا اور بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس کے باوجود ان کی قوت بینائی عام انسانوں سے اتنی تیز ہوئی کہ جب چاہتے تھے اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ اب اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ تو لیں کہ جو طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے اور ایک جلوہ نہیں عین ذات کو دیکھا اور پھر بے ہوش بھی نہیں ہوئے، ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہتے، تو پھر دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس نگاہ سے اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے؟ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہوں بلا، نہ جب خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ اب اس وقت جو لوگ داتا صاحب پہ بیٹھے ہیں ہم سے غائب ہیں، لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ہم ان سے غائب ہیں لیکن آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر خدا جو ہے وہ غیب الغیب ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کو دیکھ آیا ہوں، یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے جس نے اس عین ذات کو دیکھا۔ تو اس دیکھنے سے جو آنکھوں کو فیض ملا وہ یہ فیض ہے کہ دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی چپا ایسا نہیں جو سرکار کی آنکھ سے اپنے آپ کو چھپا سکے۔ اور پھر اس میں جو آنکھوں کو قوت ملی وہ قوت بھی دائمی تھی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوت ملی وہ دائمی قوت تھی، اور اس کی بنیاد پر وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ پھر یہ دیدار کے وقت صرف آنکھوں کو فیض ہی نہیں ملا، کانوں کو بھی فیض ملا، ہر جو قوت تھی اس کو فیض ملا، پورے جسم کو فیض ملا۔ اب دیکھیں ادھر ایک لکڑی پر ایک جلوہ گرا، اس لکڑی کی
قوت کا اندازہ مشکل ہو گیا، اور ادھر دیدار سے پہلے، معراج سے پہلے بھی جو حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے ہم عقل کے ترازو پہ تول نہیں سکتے۔ کیا کچھ کمالات رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ وہ جس لکڑی کی میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لکڑی جامد ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی، وہ چلتی پھرتی نہیں، وہ کھاتی پیتی نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا وہ عصا، اس میں زندگی آ گئی، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، وہ جادوگروں کے سانپوں پہ غالب آ گئی۔ امام راضی کہتے ہیں سبب یہ تھا کہ اگرچہ دیدار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ڈنڈا جب ان کے ہاتھ میں تھا تو قانون ہے گفتگو کا کہ جدھر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے۔ یعنی میں کہوں گا وہ محراب میں کیا ہے، ادھر محراب کی طرف دیکھوں گا، باہر کیا ہے ادھر دیکھوں گا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تل کا اس میں اشارہ، جب رب ذوالجلال نے یہ اس میں اشارہ بولا تو ادھر توجہ بھی کی، تو اللہ کا جلوہ رحمت کا اس لکڑی پہ پڑا تو لکڑی لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس لکڑی کا باقی لکڑیوں نے حسد نہیں کیا کہ کہتی تو بھی لکڑی ہے ہم بھی لکڑی ہیں، ہم چل نہیں سکتی تو کیسے چل سکتی ہے، ہم دوڑ نہیں سکتی تو کیسے دوڑ سکتی ہے۔ اس لکڑی کے خلاف جنگلوں کی لکڑیوں نے کبھی جلسہ نہیں کیا، لیکن ان جنگلی دتوروں کو آج تک شان نبوت کی خبر نہیں ملی، جو سرکار کی بشریت کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے جیسے کہہ کر اپنے جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ اب وہاں ایک جلوے سے بے جان لکڑی کو وہ کچھ ملا جو سوچا نہیں جا سکتا، اور ادھر پہلے بھی نور تھے اور اوپر سے پھر کروڑہا انوار و تجلیات آپ پہ برسے۔ تو اس کے بعد پیکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کمالات ہیں پہلے جو تھے وہ بھی تولے نہیں جا سکتے تھے، مگر اب جو کچھ ملا وہ مزید ایسا ہے کہ جدھر بھی دیکھو ادھر ہی کمالات کے ہزاروں آفتاب طلوع نظر آتے ہیں۔ علم کے لحاظ سے صرف دیدار کا جو مرحلہ تھا اس کی بنیاد پر جو انکشافات ہوئے وہ علیحدہ ہے، اور جو اس کے علاوہ عطائیں تھیں وہ علیحدہ ہیں۔ اللہ نے کیا کچھ واحد کی، کروڑوں چیزوں کی، اربوں کی، خربوں چیزوں کی، کتنے غیب دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے جو چاہا وہ محبوب کی طرف وحی کر دی، سبحان اللہ، جو چاہا۔ اب یہ جو ماں ہے اس کے اندر جو کچھ ہے ہم کروڑوں سال بھی بیان کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ماں کے اندر کیا کچھ تھا، کیا کچھ اللہ نے بتایا بلا حجاب اپنے قرب میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غنچے با اوحا کے جو چٹکے دنا کے بعد میں، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، غنچے با اوحا کے جو چٹکے دنا کے بعد میں، بلبلے سدرا تو ان کے بو سے بھی محرم نہیں، کہ وہاں جبریل علیہ السلام کو خبر نہیں تو ہم جیسوں کو کیا خبر ہو۔
کیونکہ جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نوازشات کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ نوازشات کا وہ بھی حصہ ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا۔ یہ صورت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے متشابہات سے ہے، کیونکہ صورت کے لیے محدود ہونا ضروری ہے۔ حیات حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد بالحدود، اور اللہ محدود نہیں۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب مالا اعلیٰ کے فرشتے اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فوادہ یادہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ فرمایا جب میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تو اللہ نے مجھے علوم عطا کیے۔ ذریعہ کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا اس کا علم میرے سینے میں جمع ہو گیا۔ تو یہ دست قدرت، یہ ساری ہر قدم پہ معجزہ ہے۔ مثلا رب ذوالجلال قیامت کے لحاظ سے ارشاد فرماتا ہے کہ حدیث شریف میں سارے زمینوں کو اور آسمانوں کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو اس کی 2 انگلیاں ہیں ان میں وہ رکھے گا اور فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے؟ تو جس اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ ساری زمینیں اور آسمان سمیٹے جائیں، اس کا دست قدرت کتنا کھلا ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو پھر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ترازو پہ تول سکتا ہے کہ جن کے 2 کندھوں کے درمیان اللہ کا ہاتھ آ گیا، اللہ کا دست قدرت، سرکار کی جسمانیت اور بشریت کو کون تول سکتا ہے کہ اللہ کا دست قدرت جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اس کی وسعتوں کا، وہ دونوں کندھوں کے بیچ تھا۔ فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ ویسے تو رب ذوالجلال کے دست قدرت کا جو جلال ہے، تھوڑی سی بھی ایسی صورتحال ہو تو بندے کو جو آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ مثلا تیزی سے کوئی چیز پاس سے گزرے یا کوئی ایسا زلزلہ، کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی تپش آ جائے، لیکن پیکرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انفرادیت ہے کہ رب ذوالجلال کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ یہ نہیں کہ اگلا بھی بھول جائے، بلکہ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمینوں میں تھا، رب ذوالجلال کے دست قدرت نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ اب دے کے رب نے پھر امتحان بھی دیا، حالانکہ وہ امتحان لینے کا محتاج نہیں، اسے نتائج خود ہی معلوم ہے، لیکن امتحان اس لیے دیا تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے، اسے پتہ چلے کہ دینے والے نے خود دیا ہے اور لینے والے نے لینے میں بھی کمال کیا ہے اور امتحان بھی پاس کیا ہے۔ یعنی یہ بات اس لیے بیان ہوئی کہ وہاں یہ فیصلہ سرکار جب
صحابہ کے سامنے بیان کریں تو چلتے چلتے بھگت پورا تک بات پہنچ جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا رب ذوالجلال نے، آپ بتاؤ کہ مالا اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں جو کہ غیب میں ہیں؟ یہ غیب کے سبجیکٹ کا امتحان تھا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں معلوم، فرمایا میں بتاتا ہوں۔ پھر کفارات، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کون سے اعمال ہیں کہ وہ کریں تو جس سے گناہ جھڑ جائیں اور وہ پاک صاف ہو جائیں۔ تو یہ اجمالی جواب دیا، پھر تفصیلی جواب دیا کہ فرشتوں نے اس سلسلے میں 3 عمل بطور خاص بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ المشی علی الاقدام الی الصلوات، کہ قدموں پہ چل کے مسجد میں جا کے جماعتوں میں شریک ہونا، یہ ایسا عمل ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ، نہایت ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، اسباغ سے یعنی اچھی طرح پانی بہا کے وضو کرنا، تیل کی طرح تھوڑا تھوڑا نہ لگانا بلکہ پانی بہانا، یہ بھی وہ عمل ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ جانا، یہ بھی وہ عمل ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، اس بنیاد پر معجزہ معراج میں قدم قدم ایسے ثبوت موجود ہیں۔ جب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 جلوے گرے اور پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر اس پیکر کے ساتھ مس ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کا بھی منفرد مقام قرار پایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک جبہ تھا، وہ جبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اور خطبہ عید میں اس جبے کو پہنا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس رکھا۔ جب ان کا وصال ہو گیا، لما قبضت قبضتها، حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہیں جب ان کا وصال ہوا تو یہ جبہ میں نے لے لیا۔ اب وہ 74 ہجری تک زندہ تھی، یعنی سرکار کے وصال کے بعد نصف صدی سے بھی زائد وقت گزر چکا تھا۔ اس جبے کی طاقت، اس کی برکت، مشکل کشائی اور حاجت روائی اس انداز کی تھی کہ حضرت اسماء کہتی ہیں نحنو نغسلها للمرضى، ہم صحابہ اور تابعین اس جبے کو دھوتے ہیں۔ یہ مضارع ہے نغسلها، یہ نہیں کہ غسلنا، ایک بار دھویا تو برکت ملی، ہم اس کو بار بار دھوتے ہیں۔ دھوتے کس کے لیے ہیں؟ مرضى، مریض کی جمع ہے، ہم دھوتے ہیں بیماروں کے لیے کہ انہیں کیا ملے؟ نستشفی بہا، ہم اس کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں۔ یہ 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سرکار کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اس امت کے سب سے بڑے توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے۔ مردہ بیماروں کے لیے دھوتے ہیں، تو بیماروں کے لیے جبہ دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے اور یقیناً اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی۔ لیکن ان کا نظریہ تھا کہ اس جبے کے ساتھ لگنے والے پانی سے جو اللہ کی برکت ملے گی
اور اللہ کی رحمت ملے گی وہ بہت جلد ملے گی۔ لہذا کہتے ہیں نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، ہم اس کو بیماروں کے لیے دھوتے ہیں، یعنی یہ نیت میں رکھ کے، ایسا ایک کہنا کہ بائی چانس دھویا تھا اور پانی پڑا تھا اور کسی نے ویسے پی لیا اور بیمار تھا اور صحیح ہو گیا، نہیں، اس کو دھوتے ہی بیماروں کے لیے تھے اور پانی پیتے تھے۔ اب جس وقت وہ پانی پی رہے تھے شفا کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تو جو لوگ کہتے ہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، ان کی توحید کہاں گئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتا رہے تھے کہ اللہ کے فضل کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن سرکار کے بیکر سے کبھی جو کپڑا لگا تھا اس نور کے جلووں نے اس کو اتنا فیض یاب کر دیا کیا بیس سے جو پانی لگتا ہے وہ مشکل کشا بھی بنتا ہے، حاجت روا بھی بنتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر معراج شریف کا یہ پہلو بڑا قابل غور ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں اگرچہ سفر معراج میں عقلیں حیران ہیں، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور کیسے ہوا، مختصر سے وقت میں کتنا لمبا سفر طے ہوا، اور جنت کا مشاہدہ، جہنم کا معائنہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ عقلیں حیران ہیں آج تک۔ مگر وہ کہتے ہیں جانا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا جا کے واپس آ جانا کمال ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سے پہلا وہ فرد تھا جو اس منصب پہ فائز ہوا جس پہ پہلے کبھی کوئی نبی فائز نہیں ہوا تھا، کہ جنہیں عرش پہ دیدار کے لیے بلایا گیا ہو، اور تھوڑی سی بلندی یہاں بندے کو مل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آتا، تو یہ تو بہت زیادہ بلندی تھی، اور اصل وجہ اللہ کا دیدار تھا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو داتا گنج بخش انویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ اب میں تو نیچے نہیں جاؤں گا، تیرے دیدار میں جو کشش ہے اور جو لذت ہے، جلوے تو زمین پر بھی میں دیکھتا رہتا تھا، مگر آج والا دیدار پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ ہم نے آپ کو بلایا اس لیے نہیں کہ ناراض کر کے بھیجیں، آپ کا جانے کا ارادہ نہ ہو اور ہم کہیں آپ ضرور جائیں، آپ بتائیں نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ جائیں گے تو بندوں کو میرا بتائیں گے، توحید و رسالت کا سبق پڑھائیں گے، کفر مٹائیں گے، اور اگر آپ بھی یہی میرے پاس رہیں گے تو پھر زمین پر دین کا کام کون کرے گا؟ تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں، وجہ بتائیں۔ فرمایا اب زمین پہ جب جاؤں گا تو زمین پہ مجھے وحشت محسوس ہوگی، اجنبیت محسوس ہوگی، کیونکہ جو یہاں میں تیرے دیدار سے مانوس ہو گیا ہوں، اب زمین پہ دل نہیں لگے گا۔ پہلے مسئلہ اور تھا، اس وقت تک دیدار کیا نہیں تھا اور زمین پر جلوے دیکھے تھے، لیکن اب عین ذات کا دیدار کر لیا تو اب میں واپس کیسے جاؤں، میرا دل نہیں لگے گا۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب میری قدرتیں کامل ہیں، اگر دار ام ہانی سے تجھے
عرش پہ بڑھا کے دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ کے مصلے پر بھی میں عرش والا دیدار کرا سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یعنی وہ عرش والا دیدار روزانہ 5 بار ہوگا اور اجنبیت جو ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ اس پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں حدیث سے استدلال کیا، کیونکہ داتا صاحب ملنگوں کے داتا صاحب نہیں، مفسرین اور اولیاء کے امام ہیں۔ آپ نے یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے سفر میں جہاد میں چلتے چلتے بالآخر تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی تو فرماتے تھے یا بلال ارحنی بالصلاۃ، بلال ذرا اذان پڑھو تھکاوٹ دور کر لے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، سرکار تھکے ہوئے ہوں نماز پڑھے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب تراویح میں کئی لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام رکوع کے قریب پہنچے تو ہم شامل ہوں، لیکن ادھر یہ ہے کہ اذان پڑھو تھکاوٹ دور کر لے، مجھے راحت دو۔ تو اس کا سبب داتا صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار سے رب کا وعدہ تھا کہ میں مصلی پر تمہیں عرش والا دیدار کراؤں گا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیدار کا مستقل وعدہ ہوا، اور یہ معراج ایک معراج نہ رہی بلکہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں 5 مرتبہ عرش والا دیدار ہوا کرتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لذت سے محظوظ ہوتے تھے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اعجاز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں 1 گز اس کے قریب ہوتا، اور جو 1 گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا۔ اب یہ ساری باتیں متشابہات سے ہیں، یعنی قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو من تقرب منی شیئا، جو کچھ بھی میرے قریب ہوتا ہے، اور یہ کوئی قریب ہونا سفر کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ کوئی ایسی جہت نہیں کہ ادھر سفر کریں تو اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ جہت سے پاک ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے نماز پڑھے عبادات کرے یہ اس کا سفر ہو رہا ہے۔ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا۔ اور معراج کا سفر یہ ایک انوکھا سفر تھا، اسی سے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب جس رب کا عام لوگوں کے لیے یہ قانون ہے کہ کوئی گز قریب ہو تو وہ 2 گز قریب ہوتا ہے، اور کوئی پیدل چل کے آئے تو وہ اپنی شان کے مطابق آگے دوڑ کے جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ جنہیں رب نے خود بلایا ہو
اور کس تیزی سے جا رہے ہیں، براق کی تیزی سے جا رہے ہیں اور رف رف کی تیزی سے جا رہے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں نے کیسے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا ہوگا اور کس انداز میں ان کو نوازا ہوگا۔ ہر جہت کے اندر ہزار عظمتیں اس سفر میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رموز معراج شریف سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس معراج کے آغاز میں 2 مسجدوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس معراج کے اختتام پر امت کو بھی نماز کا وہ نور ملا جو ان کی حیثیت میں ان کا عروج ہے، جس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور گھر سے نکلا، لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، ایک قدم جب بھی اٹھائے گا ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ جھڑے گا، اور جب مسجد میں پہنچے گا تو گویا کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈبکی لگا لے گا، اور جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا اس کے سر سے لے کر آسمانوں تک فرشتے پر تان کے کھڑے رہیں گے، اور اس لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، جب تک اپنی نماز کی جگہ میں موجود رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے بھی اس عظیم سفر سے ایک خصوصی تحفہ فراہم کیا جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔